اچھا، مریم نواز بیوی کا آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا تو ان کا تو پہلے سے گورننس پہ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، پورے صوبے کی وزارت اعلیٰ ان کے حوالے کرنا یہ مناسب تھا؟ نہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے، اور انہیں گائیڈنس جو ہے وہ میسر ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اور ایکسپیرینس تو اسی طرح سے ہے، ہر کوئی ایکسپیرینس سے تو نہیں آتا، جو لوگ آتے ہیں تو وہ پھر ایکسپیرینس اسی طرح سے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اور ایڈمنسٹریٹو وائز میری اپنی یہ دلیل اور میری اسیسمنٹ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی مریم نواز صاحبہ بہت بہتر ثابت ہوں گی، بہت بہتر ثابت ہوں گی، ان میں یہ سکل ہے۔ تو باقی پارٹی ساری ان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اباؤٹ 220 پیپلز ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، 220 ایک بڑی کمفرٹیبل جو ہے وہ میجورٹی ان کے پاس ہے۔ تو ان میں جذبہ ہے، ان میں پیشن ہے کام کرنے کا، اور اس انداز سے انہوں نے کام جو ہے وہ شروع بھی کیا ہے، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ خاندانی پارٹیاں ہیں اور سب عہدے آپس میں بانٹتے ہیں، اب دیکھیں ایک طرف شہباز شریف صاحب ہے، دوسری طرف مریم بیوی ہے، دوسری طرف حمزہ شہباز ہے، یہ سب لوگ، تو اس کو تقویت نہیں ملتی کیا؟ پورے مسلم لیگ میں اتنے سینئر لوگ ہوتے ہیں، چلو آپ تو الیکشن ہار گئے تھے، وہاں پنجاب اسمبلی میں بھی بہت سارے تجربہ کار لوگ ہیں، مرکز میں بھی ہیں، تو یہ ان مخالفین کے اعتراض کو آپ جواز فراہم نہیں کرتے کہ سب خاندان میں تقسیم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، جو مخالفین ہیں نا وہ صرف یعنی کتابی اعتراضات کرتے ہیں، انالیسز بیٹھ کے کرتے ہیں پروگرامز میں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو پریکٹیکل پولیٹکس ہے اس کے کیا اثرار و رموز ہیں۔ دیکھیں، سیاست میں لیڈر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب اس کے اوپر متفق ہوں۔ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ خود بہت طاقتور ہیں، یا وہ خود بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی ذہین ہے، یا وہ بہت زیادہ معاملات کو سمجھتے ہیں۔ لیڈرشپ کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ پوری پارٹی ان کے اوپر متفق ہے، میں بھی ان کے اوپر متفق ہوں، میرے ساتھ جو اور پارٹی کے سینئر ترین لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ ان کے اوپر متفق ہیں۔ تو سیاسی طور پہ یہ چیز کہ جس کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو، یہ اصل طاقت ہوتی ہے، اور وہی بندہ یا بندی جو ہے وہ پارٹی کو بہتر انداز سے چلا سکتی ہے۔ ہم میاں نواز شریف کے اوپر پوری پارٹی متفق ہے، اس کے بعد میاں شہباز شریف کے اوپر 100% جو ہے وہ پارٹی متفق ہے، اور اس کے بعد مریم نواز نے لیڈ کیا ہے پارٹی کو، اس نے پارٹی کی خاطر سیکریفائز کیا ہے، اس نے پارٹی کو مشکل ترین وقت میں جو ہے وہ سہارا دیا ہے، پاپولیرٹی دی ہے، ضمنی الیکشنز میں اس نے لیڈ کیا ہے، اور پنجاب میں اس نے بڑا کام کیا ہے، اس کے اوپر سارے متفق ہیں۔ تو یہ اتفاق جو ہے یہی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ اگر میرے اوپر سارے متفق ہو جائیں تو میں بھی جو ہے وہ بن سکتا ہوں۔ اتفاقی پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سفر ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں بھی نا اتفاقی پیدا ہوئی تھی، پہلے چودھری نثار علی خان نکلے، اس مرتبہ شاید خاقان عباسی صاحب سائڈ پہ ہو گئے، سردار مہتاب چلے گئے، ان کے ساتھ اور کون گیا؟ نہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہیں گیا، تو ان لوگوں کو بنانے کی کوئی کوشش کی جائے؟ نہیں، بنانے کی بالکل ان کو کوشش اس وقت بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوتی رہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بھی جماعت ہو، اس میں فرسٹ لیڈرشپ کے بعد کم از کم کو 10 15 20 لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ایک یعنی سیکنڈ یا آفٹر فرسٹ کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں جو صاحبان ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب بھی، ہمیں بڑی ان کی عزت ہے، احترام ہے، انہوں نے بڑا کام کیا، اور اسی طرح سے خاقان عباسی صاحب بھی بڑے مرنجا مرنج جو ہے وہ بندے ہیں۔ تو جب انہوں نے اختلاف کیا تو آپ مجھے بتائیں نا کہ سینئر لیڈرشپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا؟ وہ اکیلے ہی عدم اتفاق کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ اس طرح سے ایک سائڈ پہ ہونا، یہ بھی تو کوئی سیاست نہیں ہے نا۔
نہیں وہ تو سیاست نہیں ہے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ ان کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں گے اپنے ساتھ میں؟ جی بالکل، میں تو اس حق میں ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ بالکل پارٹی میں واپس آئیں اور پارٹی کے لیے جو ہے وہ کام کریں. جہاں تک جو نثار علی خان صاحب کا، اور اگر وہ الگ پارٹی بنانا چاہیں، وہ تو الگ پارٹی بنانے کا سوچ رہے. انہوں نے سوچ نہیں رہے تھے. میرا خیال ہے کہ جو 3-4 لوگ تھے جس میں مصطفیٰ نواز صاحب پیش تھے، تب انہوں نے الیکشن لڑا ہے نا، تو اس میں نتیجہ دیکھ لیا ہے. کیا الگ پارٹی بنانے کی گنجائش ہے اس وقت؟ میری ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت بھی کسی نئی پارٹی بنانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. لیکن داندھی کا جو الزام ہے پی ٹی آئی کا، اس میں تو شاہد خاقان صاحب بھی ان کے ہم نوا ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ داندھی ہوئی ہے. کہاں پہ ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں پورے پاکستان میں ہوئی ہے، کے پی کے میں بھی ہوئی ہے اور کے پی میں بھی ہوئی ہے. کے پی کے میں بھی ہوئی ہے. وہاں پہ کس نے کی ہے؟ پی ٹی آئی نے کی ہے. سندھ میں ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے کی ہے. بلوچستان میں ہوئی ہے، ساری پارٹیوں نے مل کے کی ہے. ہمارے اوپر تو صرف الزام پنجاب کا ہے نا. تو باقی تینوں جگہ پہ بھی حساب کر لیں، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بھی آگے حساب کر لیں. معاملہ یہ کہ یہ تو ہر الیکشن کے بعد ایک الیکشن ہوئے تھے 1970 میں کہ جن کے متعلق اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوئے تھے، اور ان کے بعد ملک جو ہے وہ پھر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اس کے بعد تو 77 لے لیں یا اس کے بعد آپ 2024 تک آ جائیں، ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایک بیانیہ ہوتا ہے. لیکن اس الزام کی یا اس پراپیگنڈے کی جو ہے وہ چھان بین ہونی چاہیے، ویریفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس کے لیے فورمز موجود ہیں. وہی ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اب بھی کر لیں. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ نہ کریں؟ 2013 میں آپ لوگ اس کے لیے تیار ہے کہ الیکشن میں داندھی کی تحقیقات کے لیے کوئی خود مختار کمیشن بنایا جائے؟ جی بنا دیں، بالکل بنا دیں. بنا دیں. 2013 میں جوڈیشل کمیشن سن لیں نا، 2013 میں تو ہم کامیاب ہوئے اور ہماری گورنمنٹ تھی، تو ہم نے تو اس وقت بھی کمیشن بنایا تھا، سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں بنایا تھا. تو پھر کیا اس نے جب کہا کہ یہ سارا پراپیگنڈا ہے، یہ 35 پینچر والی کہانی ہے، تو اس کی پھر سزا کسی کو دی گئی، پھر کسی کو پوچھا کسی نے؟ اب حکومت تیار ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے؟ جی بالکل. ہاں چلیں، جب 2018 میں ہوا تھا، 2018 میں جو الزام اب پی ٹی آئی لگا رہی ہے، وہ الزام جو ہے وہی ہم لگا رہے تھے نا. کل ان کے جو اسپیکر کے کینڈیڈیٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میری 225 سیٹیں ہوتی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر جو کچھ ہوا تھا 2018 میں وہ نہ ہوتا تو ہماری اس وقت 225 سیٹیں ہوتی، تو پھر یہ فتنہ کہاں ہوتا اور یہ پارٹی کہاں ہوتی؟ نہیں تو اس مرتبہ اس کا جواب دیا گیا. تو نہیں، جواب دینے کی بات نہیں ہے. اس وقت جو ہوا اس کی بے لاگ انکوائری کے لیے ہم نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا، جلسہ بھی کیا، جلوس بھی کیا، پارلیمنٹ میں بھی بات کی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے وعدہ کیا کہ جی دیکھیں پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ اس بات کی انکوائری کرے، چھوڑیں باقی سارے کمیشنز کو. آج انہی کی بات کے اوپر میں کہتا ہوں کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں. وہ پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ اس الیکشن کی جو ہے وہ تھارو ویریفیکیشن کرے، فارم 45 کی بھی کرے، 47 کی بھی کرے، ایک سیٹ کی کرے، سب کی ملا کے کرے، اور اس کے بعد جو وہ کہے اس کے اوپر عمل ہو جانا چاہیے. ان کے پارلیمانی کمیشن میں تو اپوزیشن کے لوگ نہیں تھے، تو اس نہیں تھے. میں خود اس کا ممبر تھا. اور میں خود اس پارلیمانی کمیشن کا ممبر تھا. انہوں نے اس کی ایک میٹنگ کی، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ میٹنگ ہی نہیں کی. تو اس مرتبہ پھر اگر پارلیمانی کمیشن بنایا جائے تو پھر اس کی کارکردگی، اس کا کوئی ٹائم فریم ان کو دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ٹائم فریم تو خیر اس وقت بھی دیا تھا، پچھلی مرتبہ بھی دیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کیا. تو پھر وائی ناٹ جوڈیشل؟ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہم کریں گے، یہ پارلیمانی کمیشن بنائیں. اور جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن بھی اس سے پہلے 2013 میں بنا تھا. اگر اتفاق رائے سے جوڈیشل کمیشن کوئی بنانا چاہے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے.